اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 کی پہلی 5 آیات کو سمجھا۔ آج کے سبق میں ہم رکوع نمبر 4 کی آخری 5 آیات کو سمجھیں گے۔ پوری توجہ سے باوضو ذوق اور شوق سے قرآن پاک کو عمل کی نیت سے سمجھیں اور اس پیغام الہی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یہ وہی قاف واو لام کا روٹ اور مادہ جو قرآن پاک میں تقریباً 1722 مرتبہ اس مادہ سے الفاظ آئے ہیں۔ یا آدم، اے آدم، میں عرض کر چکا لفظ آدم قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، رہو، انت، آپ، رہو آپ۔ یہ لفظ اسکن قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 15، اس میں آپ نے امر پڑھا جس میں کسی سے کسی کام کا مطالبہ ہو، افعل کے وزن پر۔ انت قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 1 سیپریٹڈ پروناؤن، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 82 بار آیا ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی۔ لفظ زوج خاوند کے لیے بھی عربی میں بولا جاتا ہے اور بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ زوج کی جمع ازواج آتی ہے۔ لفظ ازواج قرآن پاک میں 52 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ زوج مفرد یہ قرآن پاک میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ اسی سے ایک مادہ ہے زوجہ، جس کا معنی ہوتا ہے شادی کروانا۔ یہ مادہ قرآن پاک میں اس سے 5 الفاظ آئے ہیں۔ زوج کی تثنیہ آتی ہے زوجین یا زوجان۔ آپ پڑھ چکے الف نون یا یا نون لگائیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، تو اس کی تثنیہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ آئی ہے۔ یا نون کے ساتھ 6 مرتبہ، الف نون کے ساتھ 1 مرتبہ۔ اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت، آپ رہیں، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنہ، جنت میں۔ لفظ جنت قرآن پاک میں 73 بار استعمال ہوا ہے۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، مراد آخرت میں نعمتوں کا گھر، اس کی جمع جنات آتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ہر ایسا لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں الف تا لگا دیں، تو لفظ جنات جمع کے ساتھ قرآن پاک میں 66 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ تثنیہ وہ قرآن پاک میں 6 بار آیا ہے۔ الف نون والی تثنیہ کی شکل 2 بار اور یا نون والی تثنیہ کی شکل 4 بار۔ اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت، آپ رہیں، وزوجک، اور آپ کی بیوی، جنہ، جنت میں۔ اسی لفظ سے ایک ہے جنہ، جیم کے نیچے زیر، جیم کے اوپر زبر ہو تو جنہ، آخرت میں نعمتوں کا گھر، جیم کے نیچے زیر ہو تو جنہ، اس کا معنی ہوتا ہے جنون، دیوانگی، جادو کا اثر۔ جیم کے نیچے زیر کے ساتھ بھی یہ لفظ قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا ہے، اور اسی سے ہے لفظ جن، جیم نون کے اوپر تشدید۔ لفظ جن جس کی جمع جان آتی ہے، جن مفرد کی شکل میں قرآن پاک میں 21 بار آیا ہے، جبکہ جمع کی شکل میں قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت، رہیں آپ، وزوجک الجنہ، اور آپ کی بیوی جنت میں، وکولا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، من کا معنی سے، ہا کا معنی اس، رغدا، جی بھر کر، حیث، جہاں سے، شئتما، تم چاہو۔ پہلا لفظ ہے کلا۔ آپ نے لیول نمبر 2 میں سبق نمبر 2 محموز پڑھا۔ محموز جس کا کوئی حرف حمزہ ہو، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس سے امر بنائیں گے تو اس کے شروع والا حمزہ ختم ہو جائے گا۔ اصل لفظ ہے آکالہ، اس کا امر ہے کل، اور اسی سے یہ تثنیہ ہے کلا، اور تم دونوں کھاؤ۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 109 الفاظ آئے ہیں۔ منہا، پہلا لفظ ہے من، قرآن عربی سبق نمبر 1 سبق لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 7، یہ لفظ قرآن میں تقریباً 2503 بار آیا ہے۔ اور تم دونوں کھاؤ اس سے، یعنی اس جنت سے، رغدا، جی بھر کر۔ لفظ رغدا جو ہے عربی میں اس نعمت و رزق کے بارے میں آتا ہے جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی محنت اور مشقت نہ ہو، ایک، یعنی جو بغیر محنت کے ملے۔ دوسرا، وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ اس کے کم ہونے کا اور ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔
تو اس لیے ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جتنا چاہو، یہ بھی کر سکتے ہیں جی بھر کر، رغدا جی بھر کر۔ را غین دال کا روٹ اور مادہ قرآن پاک میں صرف 3 بار استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ یہاں آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں۔ اور تم دونوں کھاؤ اس سے جی بھر کر، حیث جہاں سے، جیسے انگلش میں ویئر کا لفظ ہے، یہ حیث قرآن پاک میں 31 بار آیا ہے۔ شئتما تم دونوں چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور کھاؤ اس جنت سے جی بھر کر جہاں سے تم دونوں چاہو۔ یہ لفظ شئتما اس کا روٹ اور مادہ ہے شین یا حمزہ۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 220 الفاظ آئے ہیں، یعنی ورب۔ یہ اگر ماضی ہوگا تو شاء، پھر اگر مخاطب کی طرف نسبت ہوگی تو شئت، متکلم کی طرف ہوگی شئت، مضارع ہوگا یشاء، اور اسی طرح ایک اور مادہ یتشاء۔ یہ ان مادوں سے قرآن پاک میں یہ 220 بار آیا ہے۔ اسی سے لفظ ہے شیء، جو چیز کو کہتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے اشیاء۔ یہ شیء اور اشیاء قرآن پاک میں تقریباً 299 بار آیا ہے۔ اور تم دونوں کھاؤ اس سے رغدا جی بھر کر، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں مت قریب جانا۔ قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 15 نہیں، جس میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے، یہ اسی سے ہے لا تفعلا۔ اور دونوں نہ قریب جانا، یہ قاف را با، قریب یقرب، سمع یسمع، یہ روٹ اور مادہ ہے۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 96 الفاظ آئے ہیں۔ اسی سے قریب بھی ہے، قربہ بھی ہے، اقرب بھی ہے، اقترب بھی ہے، سارے اسی مادہ سے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ ہذہ الشجرہ، ہذہ قرآن عربی سبق نمبر 17 لیول 1 میں، یہ ہذہ اس میں اشارہ ہے، قرآن پاک میں 47 بار آیا ہے۔ الشجرہ، شجرہ کا معنی ہے درخت۔ شجرہ چاہے گولتا کے ساتھ ہو یا بغیر گولتا کے، یہ قرآن پاک میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ اور تم دونوں نہ قریب جانا اس درخت کے، یہ خاص درخت ہے، یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن بطور احتیاط اور تاکید کے فرمایا قریب بھی نہیں جانا۔ اب یہ درخت کون سا ہے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض نے جو گندم، انگور یا انجیر کا کہا ہے، لیکن جب قرآن و احادیث میں اس چیز کو متعین نہیں کیا گیا تو اسے متعین کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جنت اللہ کی جگہ ہے، اللہ جس چیز سے چاہے اپنے بندے اور غلام کو منع کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ولا تقربا اور تم دونوں نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے۔ اگر قریب گئے تو کیا ہوگا؟ فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں یہ تکونا کاف واو نون کا مادہ، اس مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 1390 الفاظ آئے۔ کانا بھی اسی سے ہے، یکونا بھی اسی سے ہے۔ من الظالمین، من حرف جار ہے، قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 7، اور یہ اس سے تقریباً یہ 2503 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ الظالمین ظالم کی جمع، قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 2، تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ۔ یہاں آپ غور کریں، آخر میں اس کے یا نون ہے جس سے پہلے زیر ہے اور یہ جمع ہے۔ ظالمین کا روٹ اور مادہ، اس سے افعال اور اسماء قرآن پاک میں 298 مرتبہ آئے ہیں۔ اسی سے لفظ ہے ظلمت، اندھیرے کو کہتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے ظلمات۔ ظلمت مفرد کا لفظ تو قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، جبکہ جمع کی صورت میں یہ 17 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ پھر تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ یہ لفظ ذلت سے ہے، لغزش کو کہتے ہیں۔ ازل اسی سے ورب ہے۔ پھر ان دونوں کو لغزش دی، یہ بھی کر سکتے ہیں، پھر ان دونوں کو ڈگمگایا۔ یہ زا ڈبل لام، آپ قرآن عربی لیول 2 کے اندر پہلا سبق آپ نے پڑھا مضاف، جس میں 2 حرف ایک طرح کے آئے ہوں، لیکن چونکہ وہ ایک رہتے نہیں، ان کے اوپر تشدید دے دی جاتی، تو یہاں لام ہے جو 2 بار تھا اس کو مشدد کر دیا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں صرف 4 لفظ آئے ہیں، ایک یہ ازل، دوسرا ہے زللتم، تیسرا ہے استزل، چوتھا ہے تزل۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو ڈگمگایا، ان دونوں کو لغزش دی۔ الشیطان شیطان نے، شیطان کی جمع آتی ہے شیاطین، اور یہ لفظ ٹوٹل قرآن پاک میں 88 بار استعمال ہوا ہے، جمع کی صورت میں 17 بار اور مفرد کی صورت میں 71 بار۔ عنہا
اس سے عن، آپ قرآن عربی لیول 1 کے سبق نمبر 7 میں جو حروف جارہ پڑھے ان میں ایک عن ہے جس کا معنی سے آتا ہے، یہاں ان بطور سبب کے ہے جس کا معنی وجہ کیا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کو ڈگمگایا شیطان نے، ہا کی ضمیر پیچھے درخت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس درخت کی وجہ سے، یعنی شیطان نے اس درخت کی وجہ سے ان دونوں کو ڈگمگایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، فا کا معنی پھر، پس چنانچہ لہٰذا بھی کر سکتے ہیں، پھر اخرج، اس نے نکالا، ہما ان دونوں کو، مما اس سے، کانا وہ دونوں تھے، فیہ جس میں۔ پہلا لفظ ہے اخرج، اخرج یہ خا را جیم، اس مادہ سے قرآن پاک میں 182 الفاظ آئے ہیں، اس سے آتا ہے اخراج نکالنا۔ ایک لفظ ہے خراج جس کا معنی ہے نکلنا، اور اس سے لفظ ہوتا ہے خروج، جیسے آپ نے پیٹرول پمپ کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، اس کا معنی ہے خروج نکلنا۔ پھر نکالا شیطان نے ہما یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، ان دونوں کو، مما، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ما۔ من قرآن پاک میں تقریباً 2503 بار آیا ہے، اس سے، کانا یہ وہی کاف واو نون کا روٹ اور مادہ جو قرآن میں 1390 بار تقریباً آیا ہے، وہ دونوں تھے، تثنیہ ہے، فی فی کا معنی میں، ہی کا معنی اس، یہ فی حروف جارہ میں سے قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 7، اور یہ قرآن پاک میں 742 بار آیا ہے، جس میں وہ دونوں تھے۔ پھر نکالا ان دونوں کو شیطان نے اس سے جس میں وہ دونوں تھے۔ اگرچہ نکالنا اللہ کے حکم کے مطابق تھا، لیکن چونکہ اس کی وجہ شیطان بنا اس لیے نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، ابھی ہم اس کو پیچھے پڑھ چکے ہیں، اِهْبِطُوا، تم اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، یہ نیا لفظ ہے جس کا روٹ اور مادہ ہے ہا با طا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں صرف 8 الفاظ آئے ہیں، 4 تو اسی طرح کے جیسا آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 15 امر ہے، اہبتو اضربو کی طرح، اور اس طرح کی جمع کے امر جو ہیں قرآن پاک میں 4 آئے ہیں۔ ایک آیا ہے اہبت مفرد کا صیغہ، یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور تثنیہ کا اہبتا افعلا یہ 1 مرتبہ آیا ہے، اور مضارع کی شکل میں یہبتو یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے، تو ٹوٹل یہ 8 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، بعضکم تمہارا، بعض کا معنی بعض، کم تمہارا، یہ لفظ قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 6 اس میں آپ نے پڑھا، اور یہ قرآن میں 59 بار آیا ہے۔ لبعض 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام، یہ قرآن عربی سبق نمبر 7 حروف جارہ میں، جس کا معنی ہے لیے، بعض تمہارا بعض کے لیے، عدو دشمن ہے۔ لفظ عدو قرآن پاک میں 42 بار استعمال ہوا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اعداء جمع کی صورت میں یہ قرآن پاک میں 6 مرتبہ آیا ہے، اور یہ عداوت سے ہے، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اور لفظ عداوت بھی قرآن پاک میں 6 بار آیا ہے۔ اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض، اس کا با محاورہ کرتے ہیں، تم ایک دوسرے کے، تمہارا بعض کے لیے، یعنی تم ایک دوسرے کے، عدو دشمن ہو۔ اب یہ ایک دوسرے کے دشمن کون ہے؟ یہاں 2 باتیں ذکر کی جاتی ہیں، یعنی شیطان اولاد آدم کا دشمن اور اولاد آدم شیطان کی دشمن، یہ عداوت کا سلسلہ ان میں جاری ہوگا۔ یہ تب کہیں گے جب شیطان ابھی تک آسمانوں سے نکلا نہ ہو، اگر وہ شیطان پہلے نکل گیا تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد آدم کے درمیان بھی باہمی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، لام بھی ہم نے پہلے کئی مرتبہ پڑھ لیا، کم بھی، فِي الْأَرْضِ زمین میں، لفظ فی حروف جارہ میں قرآن پاک میں 742 مرتبہ آیا۔ الارض زمین کو کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں 461 بار آیا۔ اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، یا اس کو کہتے ہیں ٹھکانہ ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ یہ لفظ مستقر قرآن پاک میں یہی لفظ 13 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا فعل ہے استقر، اس کا فعل قرآن پاک میں یہ لفظ استقر صرف 1 بار ہی آیا ہے۔ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ، متاع عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور اس کو فائدہ اٹھانا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لفظ متاع قرآن پاک میں 32 بار آیا ہے، اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین، ایک وقت تک، الی کا معنی تک،
قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 7 حروف جارہ میں سے۔ دوسرا لفظ ہے حین۔ حین کا معنی ہوتا ہے وقت، زمانہ۔ یہ لفظ حین قرآن پاک میں 34 بار آیا ہے، اور ایک مرتبہ یہ آیا ہے حین اذن میں، چونکہ حین اذن میں بھی پہلا لفظ حین ہے، اس شکل میں ایک مرتبہ آیا ہے، اور حین اسی شکل میں قرآن پاک میں 34 بار آیا ہے۔ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یہاں لفظ آیا کہ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی وجہ سے بہکا دیا۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم، محفوظ اور پاک ہوتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ وسوسہ اور خیال آئے گا کہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں ایسے واقعات ذکر ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سے گناہ ہوا، تو یاد رکھیں وہ جو نسبت کی گئی ہے ان کی طرف، اس سے مراد یا تو اجتہادی غلطی ہے جسے غلط فہمی کہتے ہیں، یا وہ بھول چوک میں ہے جسے نسیان کہتے ہیں۔ اجتہادی خطا ہو یا بھول چوک ہو، شریعت کی اصطلاح میں اسے گناہ نہیں کہتے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا اس درخت کو کھانا سورہ طٰہٰ اس کے اندر مذکور ہے فناسیہ، پس آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، اور نہیں پایا ہم نے ان کے لیے عزما، کوئی ارادہ، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کھایا، تو یہ نسیان ہے جسے شریعت میں گناہ نہیں کہتے۔ فَتَلَقَّى، پھر تلقى حاصل کر لیے یا سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ یہ جو تلقہ ہے یعنی لقیہ، اس کا روٹ اور مادہ ہے من ربہ، من حروف جارہ میں سے، رب یہ قرآن پاک میں 980 بار آیا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات۔ کلمات کلمتن کی جمع ہے، کلمات جمع کی شکل میں قرآن پاک میں 12 بار آیا، دیکھیں اس کے آخر میں الف اور تا ہے، اور کلمتن مفرد کی شکل میں قرآن پاک میں 28 بار آیا ہے۔ یہ کون سے کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے؟ تو ان کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ یہ کلمات ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم سے ظلم ہوا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ، البتہ ہو جائیں گے ہم، مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے کلمات ہیں جو انہوں نے اللہ کے سامنے عرض کیے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فتاب، تو یا پھر تاب، اللہ نے توجہ فرمائی رحمت کے ساتھ۔ تاب یا توبہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا، لیکن ترجمہ کر دیا جاتا ہے توبہ قبول کرنا۔ علیہ، علی کا معنی پر، ہی کا معنی اس، پھر اللہ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی اس پر، یعنی آدم علیہ السلام پر۔ اس کا ترجمہ بامحاورہ یوں کرتے ہیں، پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ تابہ کے صلہ میں اعلیٰ آتا ہے، انہو، ان، بے شک، قرآن پاک میں سبق نمبر 8 لیول 1 کا، جس کا یہ 960 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، بے شک ہو، وہ، ہوا، وہ، ہوا سیپریٹڈ پرونون لیول 1 کے سبق نمبر 1، یہ 481 بار قرآن پاک میں آیا۔ دیکھیں دو جب وہ اکٹھے ہوئے تو ترجمہ کریں گے بے شک وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، مہربان ہے۔ لیکن اب یہ توبہ آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی، توبہ قبول کرنے کے بعد بھی جو اللہ نے زمین پہ اترنے کا حکم دیا تھا اسے ختم نہیں کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کی خلافت کے لیے کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ زمین پہ اترے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، منہا، اس سے یعنی اس جنت سے، جمیعاً، سب، تم سارے اس جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا، فا کا معنی پھر، اما، اگر، اما کا لفظ قرآن پاک میں 24 مرتبہ آیا ہے، پھر اگر، یأتینکم، یأتی کا معنی ہے آنا، آخر میں جو اس کے نون مشدد ہے اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ حمزہ تا یا، یہ نیا روٹ اور مادہ ہے، اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 549 الفاظ تقریباً آئے۔ پھر اگر آئے، کم، تمہارے پاس، منی، پہلا لفظ ہے من، دوسرا یا، میری طرف سے، ہدن، ہدایت،
ہا دال یا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 316 الفاظ آئے ہیں۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فمن پس، من جو شخص، تابع تا با عین، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 172 الفاظ آئیں۔ پھر جو شخص تابع پیروی کرے گا، اگرچہ یہ فعل ماضی ہے لیکن پیچھے والے لفظ کو دیکھتے ہوئے یہاں ترجمہ اس کا فعل مضارع والا یعنی استقبال والا ہوگا۔ پھر جو پیروی کرے گا ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوف، فا کا معنی پس، لا نہیں ہے، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، اعلیٰ کا معنی پر، ہم کا معنی ان پر، پس ان پر کچھ خوف نہ ہوگا، کوئی خوف نہ ہوگا۔ خوف کہتے ہیں آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کا اندیشہ۔ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو اس قسم کا خوف ان کے اوپر حاوی نہیں ہوگا۔ ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ حزنون حزن، اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 42 الفاظ آئے۔ حزن کسے کہتے ہیں؟ جو گزر چکا ہو، یعنی ہمارا کوئی مقصد تھا، کوئی کام تھا، وہ فوت ہو گیا، ہم کر نہ سکے اسے، تو جو چیز گزر چکی ہو اور ہم سے نہ ہوئی ہو تو مقصد اور مراد کے فوت ہو جانے سے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اسے غم کہتے ہیں، اور آنے والے وقت کا جو اندیشہ ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ فرمایا جو پیروی کریں گے میری ہدایت کی، ان پر نہ دنیا میں خوف اور غم ہوگا، اگرچہ پریشانی انہیں ہوگی لیکن ان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا، اور اس چیز سے وہ آخرت کے اندر بھی نجات پانے والے ہوں گے۔ آگے کافروں کا ذکر، والذین، اور وہ لوگ جو، یہ قرآن عربی سبق نمبر 18 اسماء موصولہ ریلیٹیو پروناؤنز، الذین کا لفظ قرآن پاک میں 1080 مرتبہ آیا ہے۔ اور جو لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، اور جو لوگ کفروا انکار کریں گے، کفر سے ہے، کافارا کا روٹ قرآن پاک میں 525 مرتبہ اس مادہ سے الفاظ آئیں، اور جو لوگ انکار کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، کاف ذال با، اس سے ایک آتا ہے کاذب بغیر تشدید کے، یکذب ضرب یضرب کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، لیکن جب ذال کے اوپر تشدید ہوگی تو اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، تو یہ تشدید والا ہے۔ اس وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، آیات آیتن کی جمع ہے، اولئک، وہ لوگ۔ قرآن عربی سبق نمبر، اس میں اشارہ والا جو سبق آپ نے پڑھا اس میں یہ جمع اور مذکر ہے، مؤنث کے لیے بھی اولئک آتا ہے لیکن مؤنث کوئی لفظ اولئک قرآن پاک میں نہیں ہے، مذکر 201 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ وہ لوگ اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صاحب مال، مال والا۔ لفظ صاحب مفرد کی شکل میں قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا ہے، جبکہ اصحاب جمع کی شکل میں یہ قرآن پاک میں 78 بار استعمال ہوا ہے۔ اصحاب النار، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا، اس دوزخ میں، فی 742 بار قرآن پاک میں آیا ہے، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لفظ خالدون جمع ہے، قرآن عربی لیول 1 کا سبق نمبر 2، آخر میں واو نون ہے، یہ واو نون کے ساتھ ہو یا یا نون کے ساتھ ہو، قرآن پاک میں 69 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور مفرد خالدن یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، جبکہ خالدین تثنیہ یہ قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے۔ تو جو لوگ کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ دوزخی ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔